حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے ہیں، رمضان المبارک میں پیدا ہوئے 3 ہجری میں۔ حضور علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو عمر تقریباً 7 سال کے قریب تھی۔ یہ سارا بچپن کا وقت تھا اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت فرمائی ہے ان کے ساتھ۔ ایک دن خطبہ دے رہے ہیں نبی علیہ السلام، تو یہ صفیں چیرتے ہوئے آگے آ رہے ہیں، کبھی گرتے ہیں پڑھتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے ممبر چھوڑ کر انہیں اٹھایا اور سینے سے لگایا اور پھر فرمایا کہ بے شک مال اور اولاد جو ہے نا یہ بڑی آزمائش ہے، تو مجھے بے چین کر دیا ان کے گرنے نے۔ یہ نبی علیہ السلام کی محبت ہے۔ اور اسی طرح بنو تمیم قبیلے کا وفد آیا تو حضور علیہ السلام نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں لے رکھے اور بار بار چومتے۔ تو اقرا بن حابس جو بنو تمیم کا سردار تھا، اس نے کہا میرے 9 بیٹے ہیں، میں نے آج تک کسی کو نہیں چوما ہے، آپ بار بار چوم رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تیرے دل سے اللہ نے رحم کو ختم کر دیا ہے تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام نام خود رکھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام خود رکھا، پھر گھٹی خود دی، یعنی پہلی خوراک جو حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ کی ہوئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک۔ اس خوش نصیبی کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دن کی پہلی خوراک بنے، کیا مبارک لوگ ہوں گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے خود اذان پڑھی، زندگی میں یہ 2 حضرات ہیں جن کے کان میں اذان پڑھی حضور علیہ السلام نے، اس کے علاوہ کبھی حضور علیہ السلام نے خود اذان نہیں پڑھی، صرف ان حضرات کی پیدائش پر اذان پڑھی ان کے کان میں۔ اور 7ویں دن پھر حضور علیہ السلام نے 2 بکریوں کا عقیقہ کیا، سر منڈوایا، بال کے برابر چاندی صدقہ خود اپنی طرف سے کی۔ تو حضور علیہ السلام نے یعنی اپنی زندگی میں ان کے ساتھ بڑی محبت کی۔ آگے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے تو اس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے ساتھ بڑی محبت کا معاملہ کیا، بلکہ ایک دن عصر کی نماز پڑھ کے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے تو بچوں کے ساتھ حضرت امام حسن کھیل رہے تھے، اٹھایا کندھے پر بٹھایا اور فرمایا کہ علی ایک بات کروں؟ ہاں جی ضرور۔ فرمایا کہ یہ بیٹا تیرا ہے لیکن ساری شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی تھی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے رہے، مسلسل ساتھ چلتے رہے اور مسکراتے رہے، یہ باتیں بھی سنتے رہے۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو یہ بچپن سے نکل کر لڑکپن کی عمر میں پہنچ چکے تھے، تقریباً 9-10 سال کی عمر میں تھے۔ تو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ یمن سے کچھ کپڑے آئے مال غنیمت کے طور پر اور چیزیں ہیں، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں بھائیوں کو نہیں دیا، باقی سب میں تقسیم کر دیا۔ تو بعض لوگوں نے اعتراض بھی کیا، فرمایا ان چیزوں میں کوئی مجھے چیز ایسی لگی ہی نہیں جو ان دونوں شہزادوں کے قابل ہو، میں نے باقاعدہ بندہ بھیجا ہے اور ان کے لیے خصوصی طور پر لباس تیار کروایا ہے۔ اور پھر جب وہ آیا اور حضرات کو دونوں کو وہ کپڑے پہنائے گئے تو پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا دل اب خوش ہو گیا۔ دونوں کا وظیفہ بہت یعنی 3 ہجری میں پیدا ہوئے اور 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا تو بدری صحابیوں کے برابر ان کا وظیفہ جاری کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5-5 ہزار درہم۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابا جان آپ ان کا وظیفہ بھی ہمارے برابر کر رہے ہیں جبکہ ہم بدر میں شریک تھے۔ تو میں خبردار آج کے بعد ایسی کوئی بات نہ کرنا، تمہیں پتہ ہے کہ ان کو نسبت کون سی حاصل ہے؟ تمہارے باپ سے اس کا باپ اعلیٰ ہے۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسر نفسی کے طور پر فرما رہے تھے، محبت کی وجہ سے فرما رہے تھے، جبکہ ترتیب میں وہی ہیں جیسے ابو بکر عمر عثمان والی۔ فرمایا
تیری ماں سے تو اس کی ماں اعلیٰ ہے اور تیرے نانا سے اس کا نانا اعلیٰ ہے، تو تیرا اور اس کا کیا مقابلہ ہے؟ خبردار ہے مقابلے کی بات نہ کرنا۔ یہ محبت تھی، یہ خوبصورت باتیں ہیں جو آج ہم نہ تو بیان کرتے ہیں نہ وہ بیان کرتے ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ حسین ہے، کیونکہ وہ تو صحابہ کو الگ اور اہل بیت کو انہوں نے الگ قرار دے رکھا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے آخر میں یہ حضرات پھر باقاعدہ جہاد پر گئے اور افغانستان ایران کو فتح کرنے کے لیے جو لشکر آیا اس میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اور بڑا مشہور واقعہ جو اصفہان کا ایک شہر میں ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے، وہاں پر اس کو لسان الارض کہتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین سے گفتگو فرمائی تو زمین بول پڑی، اور وہ اصفہان میں ابھی یعنی وہ مشہور واقعہ ہے جس کو مولانا نافع صاحب نے اپنی کتاب میں فوائد نافع میں لکھا ہے کہ یہ حضرت کی کرامت تھی کہ زمین سے بات کی، زمین بھی بول پڑی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے دور میں جو اول کے 6 سال تھے جس میں فتنے آپس میں شروع نہیں ہوئے تھے، بلوائیوں کے سازشیں شروع نہیں ہوئی تھی، وہ 6 سال مسلسل جہاد میں گزارے دونوں بھائی۔ طرابلس یورپی ممالک کے بہت سارے ملکوں میں تشریف لے گئے، پھر افریقی ممالک میں، اور آخری جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر خراسان، افغانستان، یہاں تک جہاد کر کے پھر وہاں گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت پہرا دے رہے تھے۔ یہ محبت کی باتیں، یہ حضرات کی سیرت ہے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو وہ والد تھے، ان کے ساتھ تو وہ رہے، کسی کو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو 5 ماہ کچھ دن 24 دن تقریباً تھے، 5 ماہ 24 دن خلیفہ رہے مسلمانوں کے، اور اس کے بعد پھر حضرت علی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت۔ حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ حق جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ ہے اور اہل بیت حق کے ساتھ ہے۔